السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ خبر امریکہ سے آ رہی ہے جہاں پر عمران خان کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور جو سازش امریکہ میں کپتان کے خلاف ہوئی، اب یہ سازش پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ خبر دے دیں کہ عمران خان کی پاکستان اور دنیا بھر میں اوورسیز میں بڑھتی ہوئی مقبولیت اور عمران خان کے خلاف ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف بلند کی گئی آواز نے دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑے ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں عمران خان کے ایشو اور پاکستان میں جعلی انتخابات کے بعد اہم ترین سماعت، سازشی سائفر بھیجنے والے ڈونلڈ لو کو ایوان نمائندگان میں طلب کیا گیا۔ درجنوں سینیٹرز ڈونلڈ لو سے سخت ترین سوالات کریں گے، جرح ہوگی اور پاکستان کے جعلی انتخابات کے حوالے سے رپورٹ پر بحث بھی ہوگی۔ کپتان کی سزاؤں، سازش کے تحت ان کی حکومت کا تختہ الٹنے اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کرنے کے خلاف امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں کا تحقیقات کا مطالبہ آخرکار رنگ لے آیا۔ عمران خان کے خلاف ڈونلڈ لو اور بائیڈن انتظامیہ کی یک طرفہ کارروائی کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا۔ کانگریس کے درجنوں منتخب نمائندے عمران خان کے خلاف یک طرفہ کارروائیوں کے بارے میں جواب اور جو جواز جو ہے وہ طلب کریں گے، چونکہ امریکی محکمہ خارجہ گزشتہ چند روز سے عمران خان کے ڈونلڈ لو کے خلاف بیانات کو یک طرفہ طور پر بے بنیاد قرار دے رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ پاکستان میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی گونج امریکہ میں اس وقت سنائی دی جب امریکہ میں 2 درجن سے زائد اراکین کانگریس نے صدر جو بائیڈن اور سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کو ایک خط کے ذریعے یہ مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان میں بننے والی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات نہ ہو جائیں۔ امریکی کانگریس کے اراکین کے سامنے ڈونلڈ لو کی پیشی تھی اور اس پیشی کے حوالے سے ڈونلڈ لو کا بیان سامنے آیا ہے جو انہوں نے کمیٹی کے سامنے رکھا ہے، یعنی یہ معاملہ اب دوبارہ سے کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس بیان میں کیا کہا گیا؟ ویورز، میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ یہ کہنا ہے ڈونلڈ لو کا۔ پاکستان کے انتخابات 2024 کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ انتخابات سے پہلے تشدد کے واقعات پر خصوصاً تشویش رہی۔ انتخابات سے پہلے پولیس، سیاستدانوں، سیاسی اجتماعات پر دہشت گرد حملے ہوئے۔ پاکستان میں کئی صحافیوں، خصوصاً خواتین صحافیوں کو پارٹی سپورٹرز نے ہراساں کیا۔ جلسے جلوس جتنے بھی ہوئے ان پر پابندی سمیت ٹیلی فون کی بندش کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عالمی الیکشن مبصر جو تنظیم یعنی جو لوگ یہاں پر آئے ان کے مطابق انہیں ملک کے تقریباً آدھے حلقوں میں ووٹ گنتی کی آبزرویشن سے روکا گیا۔ انتخاب میں دھوکہ دہی کی چھان بین ہونی چاہیے، یہ کہنا ہے ڈونلڈ لو کا، اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن والے دن موبائل فون ڈیٹا سروس بند کی گئی۔ موبائل ڈیٹا سروس سے پاکستانی سوشل میڈیا اور میسج جتنی بھی اپلیکیشنز تھی یہ متاثر ہوئی، لیکن اس کے باوجود حکم تھا لیکن اسے نہیں کھولا گیا۔ پھر ڈونلڈ لو یہ بھی کہتے ہیں کہ القاعدہ اور داعش سے درپیش خطرات سے نمٹنے میں پاکستان سے تعاون کر رہے ہیں۔ اہم سوالات ویورز اس سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ڈونلڈ لو پاکستان اور ایشیا کے معاملات ایک لمبے عرصے تک دیکھتے رہے۔ ڈونلڈ لو پر عمران خان نے الزام عائد کیا کہ انہوں نے سائفر بھیجا اور اس سازش کے تحت پھر پاکستان میں حکومت گرائی گئی۔ ڈونلڈ لو نے بعد میں عمران خان کے لگائے گئے الزامات کی تردید کی اور اس وقت کی حکومت نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا کہ ڈونلڈ لو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب ڈونلڈ لو نے سنگین الزام عائد کیے۔ ڈونلڈ لو کے بیانات سے پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کے حوالے سے بیانیہ بالکل ٹھیک ٹھہرا۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ بند کر کے الیکشن کو متنازع بنایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر تشدد ہوا، ان کے خاندان کے لوگوں پر تشدد ہوا، بچوں کو اٹھایا گیا، خاندان کی خواتین کو اٹھایا گیا، انہیں الیکشن کی کیمپین نہیں چلانے دی گئی۔ تو کیا اب بھی حکومت کا موقف یہی رہے گا کہ ڈونلڈ لو ٹھیک کہہ رہے ہیں؟
یا اب کے ڈونلڈ لو اور پہلے والے ڈونلڈ لو میں فرق تھا، یا ڈونلڈ لو نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا؟ ڈونلڈ لو کے مطابق الیکشن میں متنازع چیزوں کی چھان بین ہونی چاہیے، تو کیا ان کی چھان بین ہوگی؟ کیا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، جو کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے؟ کیا کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے بیانات کی چھان بین کی جائے گی؟ چونکہ ان کا بیان تو سامنے آ گیا، پھر وہ منظر عام پر نہیں آئے، اور وہ آج کل کہاں ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کیا اس کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا؟ پاکستان میں انٹرنیٹ بند کیا گیا، اس پر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ پوری دنیا میں دیکھا کہ کس طرح الیکشن ہوئے، اگر اس طرح ہی کرنا تھے تو پھر آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹ لیتے۔ کیا اس بات کی تحقیقات ہوں گی کہ انٹرنیٹ بند ہونے سے کتنا نقصان ہوا؟ الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر کروڑوں روپے خرچ کیے، وہ فلاپ ہو گیا، اس حکومت کی طرح اور اس نظام کی طرح، چونکہ اگلے ہفتے تک الیکشن کے نتائج مکمل نہیں ہوئے اور اس سافٹ ویئر میں بھی کافی نقائص تھے۔ پریزائڈنگ افسران اگر اس میں 10 لکھتے تو وہ 100 ہو جاتا۔ کیا اس کی تحقیقات کی جائیں گی کہ عوام کا سرمایہ کیسے ضائع کیا جاتا ہے؟ نکبوں کے ہاتھوں میں حکومت کو دے کر، نہلوں کے ہاتھوں میں حکومت دے کر آپ نے نظام کا ستیہ ناش کر دیا۔ ویورز، اہم ترین جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس اہم سماعت کے بارے میں پاکستان میں حکمرانوں اور طاقتور حلقوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اہم ترین ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اینٹی عمران قوتیں بائیڈن انتظامیہ کو یقین دہانی کرا رہی ہیں کہ وہ امریکہ انتخابات میں پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کو بائیڈن کی کامیابی کی حمایت کے لیے مدد فراہم کریں گے، اور بائیڈن انتظامیہ امریکہ میں عمران خان کے حق میں لابنگ کو کمزور کرے۔ میں آپ کو ایک انتہائی اہم نقطہ اس پوری سچویشن کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ویورز، 2016 میں مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، اور امریکہ میں ہم کوئی عام وزٹر کی حیثیت سے نہیں گئے تھے۔ ایز اے جرنلسٹ ہم نے امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھا، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے صحافیوں کو اس سے پہلے بھی انگیج کیا گیا تاکہ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے ان کا ایک باقاعدہ سے امیج، ان کے خیالات کو، اور وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، الیکشن کی کیا اہمیت ہے، اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا جائے یعنی الیکشن ڈے پر، اور انہیں موبلائز کیا جائے۔ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایسی ایکٹیویٹیز ضرور کرواتا ہے جس سے یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکیں، اور جو پاکستانی ڈائسپرا ہے اس ووٹ بینک کو اپنے لیے استعمال کیا جا سکے۔ امریکہ میں ہمارا جو سفر تھا وہ 5 سے 6 ریاستوں میں ہوا، اور ہم نے پاکستان کی کمیونٹی کو بہت قریب سے دیکھا، ان کی ترجیحات کو سمجھا۔ سکینٹن، پینسلوینیا، نیو یارک، واشنگٹن ڈی سی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جہاں جہاں پر بھی پاکستانی بستے ہیں، ہماری ملاقات ہوئی، لوگوں کے ہم نے انٹرویوز کیے، اور پھر پاکستانیوں نے امریکی معاشرے میں اپنا کس طرح سے مقام بنایا، اس کو ہم نے پورا کا پورا جو ہے کور کیا۔ اب امریکہ کے اندر میری کچھ ایسے خاندانوں سے بھی ملاقات ہوئی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے وائٹ ہاؤس میں لابنگ کرتے ہیں، اور ان خاندانوں کا یہی کہنا تھا کہ جب ہم اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہیلری کلنٹن کے لیے ہم نے ووٹ مانگنا ہے تو آبویسلی ہم پاکستانیوں کے پاس جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے جو بائیڈن کے لیے ووٹ مانگا، اور وہ پاکستانی کمیونٹی میں جا کر یہ ووٹ مانگتے رہے۔ تو پاکستانی ڈائسپرا کا ایک بہترین عمل دخل جو ہے وہ اس پروسیس میں ہوتا ہے، جس کی بات اس وقت امریکہ میں کی جا رہی ہے۔ اور ویورز، امریکہ سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ پاکستان میں موجودہ سسٹم کے تحت انہیں انصاف نہیں مل سکتا، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو یہ مشورہ دیا گیا کہ امریکہ میں ان کے حامی ٹرمپ کی انتخابی مہم میں مدد کریں، یعنی لابنگ کریں، کیونکہ اہم ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان سے ایک اہم ترین شخصیت کو امریکہ میں سفیر یا اہم عہدے پر تعینات کرنے کی تیاری باقاعدہ طور پر کی جا رہی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ کو پاکستانی اور ایشیائی کمیونٹی کی حمایت دلانے کا تاثر دیں گے، تاکہ عمران خان کے بارے میں امریکی حکومت مثبت تاثر قائم نہ رکھ سکے۔ امریکہ سے یہ اطلاعات تحریک انصاف کو دی گئی ہیں کہ ٹرمپ کے
حق میں جس رات انتخابی نتائج آئیں گے اسی رات پاکستان میں عمران خان کے حق میں جو ڈوریاں ہیں وہ ہلنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے پاکستان میں کپتان کو انصاف دلانے کے لیے دیواروں سے ٹکریں مارنے کی بجائے اس جگہ کوشش کی جائے جہاں سے تمام ڈوریاں جو ہیں وہ ہلتی ہیں، اور یہ صرف امریکہ حمایت کے لیے نہیں بلکہ پاکستان میں انصاف کے حصول کے لیے ایسا جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ویورز، 20 اور 21 مارچ کو اس اہم سماعت کے نتائج کے بعد مستقبل قریب میں کپتان کے سیاسی اور عدالتی مستقبل کا فیصلہ نظر آنا شروع ہو جائے گا پاکستان کے اندر، اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے پاکستان میں کیا اس کا رد عمل دفتر خارجہ کی طرف سے آئے گا یہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ عمران خان 25 رمضان سے پہلے رہا ہوں گے۔ وکیل سلمان صفدر صاحب نے یہ بات کہی ہے جی۔ وہ سائفر کیس میں عمران خان کے وکیل ہیں اور اچھے دلائل دے رہے ہیں۔ کیس کے میرٹ کے حوالے سے انہوں نے اچھے دلائل دیے، اس کے بعد انہوں نے کیس کے ٹرائل کے حوالے سے دلائل دیے، اور ججز کافی حد تک ہمیں مطمئن نظر بھی آئے کہ ٹرائل جو ہے وہ غلط انداز میں کیا گیا۔ سلمان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے جس شکایت پر کارروائی کر رہی ہے اس میں کرمنلٹی نہیں، جس شکایت پر کارروائی ہوئی اس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا نام تک موجود نہیں ہے۔ جس دن کی شکایت ہے اس سے 7 دن پہلے ایف آئی اے انکوائری شروع کر چکی تھی۔ وہ انکوائری کس کے کہنے پر شروع کی گئی؟ اگر ڈی جی ایف آئی اے کے کہنے پر انکوائری شروع کی گئی تو گواہ پیش نہیں ہوئے۔ پھر ویورز، جس طرح کیس آگے بڑھا اور اس میں اتنی خامیاں نظر آ رہی ہیں، سماعت میں ججز نے یہ کہا کہ یہ کیس تو ایک مذاق ہے۔ جس طرح ٹرائل ہوا، جس جج صاحب نے کیس کا ٹرائل چلایا انہیں قانون کا پتہ ہی نہیں تھا۔ عمران خان 25 رمضان سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے۔ سلمان صفدر کافی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، لیکن اہم سوالات یہ ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ ویورز، اس وقت اس بات کا انحصار عمران خان کے 3 کیسز پر ہے۔ سائفر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کیس کی سماعت نہیں ہو رہی، چونکہ ان میں بھی عمران خان کو سزا ہے۔ توشہ خانہ میں 14 سال کی سزا ہے جی، عدت میں نکاح میں 7 سال کی سزا عمران خان اور بشریٰ بیوی کو دی گئی۔ اگر سائفر کیس میں انہیں سزا کالعدم ہو جاتی ہے تو پھر بھی 2 اہم ترین کیسز کی سزا کالعدم نہیں ہوگی اور وہ رہا نہیں ہو پائیں گے۔ اگر سائفر کیس ہائی کورٹ واپس ریمانڈ بیک کر دیتی ہے اور ٹرائل کورٹ کو بھیج دیتی ہے تو پھر سائفر کیس کی شروع سے سماعت شروع ہوگی اور پھر سارا پروسیس دہرایا جائے گا، گواہ اور پھر ان گواہوں پر جرح ہوگی، تو یوں مزید تاخیر ہمیں اس کیس میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر تینوں کیسز میں سزا کالعدم ہوتی ہے تو پھر القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو ضمانت نہیں ملتی، اس میں عمران خان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر القادر ٹرسٹ کیس میں انہیں ضمانت مل جاتی ہے تو پھر 9 مئی کے حوالے سے کیسز موجود ہیں جن میں کچھ کیسز پر گرفتاری ڈالی جا چکی ہے اور کچھ میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ عمران خان کو 9 مئی کے سب کیسز اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت حاصل کرنی ہوگی۔ اس کے بعد عمران خان باہر آنے کے اہل ہوں گے، جو کہ آنے والے 15 دن میں ممکن ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس سارے پروسیس میں کم از کم 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں، ورنہ کوئی معجزہ ہی ہوگا جو خان صاحب کو 15 دن میں باہر لے کر آئے گا۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ خان صاحب کو خیبر پختونخوا جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے یہ مطالبہ کیا پنجاب حکومت سے کہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ اب سیکیورٹی خدشات پر پابندیوں سے تمام قیدیوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت اپنی نااہلی، نالائکی اور عمران خان کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنے کی بجائے انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کرے